قوم سمود وہ قوم تھی جسے اللہ نے اونٹنی جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ یہ اونٹنی دنیا کی سب سے بڑی اونٹنی تھی۔ انہوں نے اس اونٹنی کو کیوں قتل کیا؟ آسمان سے وحشت ناک آوازیں کیوں بلند ہوئیں؟ اس قوم کا کیا انجام ہوا؟ آج ہم آپ کو قرآن پاک کی روشنی میں اس قوم کے انجام کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم پہ مبعوث کیا گیا۔ یہ قوم سمود بن عابر بن عمر بن سام بن نوح کی اولاد سے تھی اور حضرت ہود علیہ السلام کے چچا زاد بھائیوں پر مشتمل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو عاد اولا اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو عاد ثانی کہا جاتا ہے۔ عاد اور سمود چچا زاد بھائی تھے۔ جس وقت عاد اولا پر عذاب نازل ہوا تھا اس وقت عاد ثانی یعنی قوم سمود بے مقام ہجر میں مقیم تھی، جو حجاز اور بلاد شام کے درمیان واقع ہے۔ جب قوم عاد بالکل تباہ و برباد ہو گئی اور ان کی ساری زمین خالی ہو گئی تو قوم سمود نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ قوم سمود نے اس زمین پہ قبضہ کیا اور وہاں آباد ہو گئے۔ قوم سمود کے لوگوں کی عمریں کم سے کم 600 سال اور زیادہ سے زیادہ 1000 سال تھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام 16 سال کی عمر میں مبعوث رسالت ہوئے اور 120 سال تک ان لوگوں کے درمیان تبلیغ کرتے رہے، لیکن انہیں اس مقصد میں کوئی خاص کامیابی نہیں ملی اور چند افراد کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ قوم سمود بہت سرکش تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام جب ان کی سرکشی سے تنگ آ گئے تو انہوں نے کہا میں تم سے عاجز آ چکا ہوں اور اب تبلیغ کا آخری فیصلہ چاہتا ہوں۔ قوم سمود نے کہا کہ اگر تم اپنی تبلیغ پہ ڈٹے ہوئے ہو تو عید والے دن ہماری عیدگاہ آ کر ہمیں کوئی معجزہ دکھا کے اپنی نبوت سے مطمئن کریے گا۔ بالآخر عید کے دن سب جمع ہو گئے۔ ان لوگوں کے سردار جندو بن عمر بن جواز نے اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اے صالح، اگر تم اس بہت بڑے پتھر سے جس کا نام کعبہ ہے ایک ایسی اونٹنی نکالو جس کا رنگ سرخ ہو اور اس کی پیشانی سیاہ ہو، بدن پر بڑے بڑے بال ہوں، 10 ماہ کی گابن ہو، کم سے کم 1 میل لمبی اور یہ کہ پیدا ہوتے ہی بچہ دے، اور اس میں اتنا دودھ ہو کہ ہم سب اس سے سیر ہو سکیں، اور اس میں سے جو بچہ پیدا ہو وہ بالکل ماں جیسا ہو، تب ہم تمہاری تصدیق کریں گے اور تم پہ ایمان لائیں گے، اور اگر تم ہماری یہ شرط پوری نہ کر سکے تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھی طرح وعدہ کرو، اگر تمہارے کہے مطابق میں نے یہاں سے اونٹنی پیدا کر دی تو تم سب ایمان لاؤ گے۔ اگرچہ تم نے جو بات کہی ہے ہمارے لیے بہت دشوار ہے، لیکن ہمارے اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم جو وعدہ کر رہے ہیں وہ اٹل ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس پہاڑ کے بدن سے اونٹنی پیدا کرنے کی دعا کی۔ ابھی حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کے الفاظ ختم نہ ہوئے تھے کہ پہاڑ میں تھڑتھڑی پیدا ہو گئی اور ایک بہت ہی شدت کے ساتھ آواز برآمد ہوئی۔ اس کے بعد پتھر شگافتہ ہوا اور اونٹنی پہاڑ کے بدن سے باہر آ گئی اور فوراً سے گھاس چرنے لگی۔ لوگ جو اپنی آنکھوں سے اس عجیب و غریب واقعہ کو دیکھ رہے تھے سخت حیرت گیز ہوئے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا، اے صالح، اس اونٹنی کے بدن میں جو بچہ ہے اسے ابھی پیدا ہونا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھی اسی وقت پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ اونٹنی کا بچہ اسی وقت پیدا ہو گیا اور پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کے گرد گھومنے لگا۔ یہ دیکھ کے ان کا سردار جندن بن عمر مومن ہو گیا اور اس کے ساتھ 70 میں سے 5 اور ایمان لائے۔ 16ویں کے بیان کے مطابق اس معجزے کو دیکھنے کے بعد تقریباً تمام قوم سمود کے نمائندے ایمان لانے پہ آمادہ ہو گئے تھے، لیکن ضباب بن عمرو اس قوم سے کہنے لگے کہ اے لوگو، تم نے جو دیکھا یہ کوئی معجزہ نہیں ہے بلکہ صالح نے جادو کیا ہے اور جادو سے اس اونٹنی کو اس پتھر میں سے باہر نکالا ہے۔ ان لوگوں کے اس قسم کے بیان سے قوم سمود ایمان لانے سے معذور ہو گئی۔
حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی لمبائی 1 میل اور چوڑائی 120 گز تھی۔ اس سے قوم سمود کے تمام جانور ڈرتے تھے۔ جب وہ پانی پینے کے لیے آتی تھی تو سارا پانی پی جاتی تھی، اس وجہ سے لوگوں کو زحمت ہوتی تھی۔ تو یہ فیصلہ طے پایا کہ ایک دن صالح کی اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن لوگ پانی پئیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ 30 سال کی مدت گزر گئی۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ کنواں جو کہ بے حد گہرا تھا اور اس کا پانی منہ تک بھرا ہوتا تھا، جب یہ اونٹنی پانی پیتی تھی تو وہ سارے کا سارا خالی ہو جاتا تھا۔ پھر وہ جتنا پانی پیتی تھی اتنا ہی دودھ دیا کرتی تھی کہ قوم سمود کے 7 قبیلے سیراب ہوتے تھے اور اس سے مکھن نکالتے تھے اور مختلف قسم کی تجارتیں کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بالوں سے دوسرے ممالک میں خرید و فروخت کرتے تھے، یہاں تک کہ کافی مال و دولت اسی اونٹنی کی وجہ سے فراہم کر لیا۔ تاریخ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں 2 قسم کے لوگ قوم سمود میں پائے جاتے تھے۔ ایک لوگ وہ تھے جو اونٹنی سے فائدہ اٹھا کے اپنی زندگی کو بہترین بنا رہے تھے، ایک لوگ وہ تھے جو اس علاقے میں پہلے سے برسر اقتدار تھے۔ مال اور دولت کی فراوانی انہیں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے فائدہ اٹھانے کی طرف متوجہ نہ کرتی تھی اور وہ اس کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان لوگوں کو یہ خوف تھا کہ حضرت صالح کی اونٹنی سے جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ ہمارے اقتدار کو ویسے تسلیم نہیں کر رہے جیسے کہ پہلے کرتے تھے، اور برسر اقتدار والے لوگوں کو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے یہ مسئلہ بھی تھا کہ ان کی اونٹنی کی وجہ سے آبادی میں رہنے والے جانور جنگل کی طرف بھاگتے تھے، کیونکہ وہ سب اس سے خوف کھاتے تھے، اور ایسا بھی ہوا کہ جانور اس سے ڈر کے مارے مر گئے۔ اس علاقے میں ایک عورت برسر اقتدار تھی جس کا نام غنیزہ بنت غنم بن مخلدہ تھا، اور اس کی ایک سہیلی تھی جس کا نام صدوق تھا۔ ان دونوں کا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے پہ اتفاق ہوا۔ اسی دوران حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو باخبر کیا کہ اسی مہینے ایک ایسا انسان پیدا ہوگا جو اس اونٹنی کو قتل کر دے گا۔ اس بات کی وجہ سے قوم سمود بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے انجام میں اللہ کے قہر کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ ان لوگوں کو ایک تو عذاب کا ڈر تھا اور دوسرا یہ بھی کہ اس اونٹنی سے ہم جو فائدے حاصل کر رہے ہیں اس کے قتل کے بعد وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ اسی مہینے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام قدار تھا۔ یہ زنا زادہ تھا۔ جب اس کی عمر 20 سال کی ہوئی تو اس نے تیر اندازی میں بہت مہارت حاصل کی۔ اس کے دل میں بھی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کا خیال پیدا ہوا اور اس نے اس خیال کو پروان چڑھایا۔ اس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، یہاں تک کہ اس کا رابطہ وہاں کی بادشاہ عورت غنیزہ نامی سے بھی ہو گیا۔ یہ شخص وہاں آنے جانے لگا۔ غنیزہ کے دل میں بھی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کے خیالات پروان چڑھے تھے، اور اسی دوران اسے ایک مضبوط ہمنوا مل گیا جس سے اس نے یہ سمجھ لیا کہ اب کامیابی آسانی سے حاصل ہو جائے گی۔ قدار کا ایک دوست تھا جس کا نام مصدع تھا۔ یہ دونوں ایک ایک عورت پہ عاشق تھے۔ قدار کی معشوقہ کا نام قطام اور مصدع کی معشوقہ کا نام اقبال تھا۔ یہ چاروں ہر شب ایک مقام پہ جمع ہو کے شراب پیتے تھے اور عیش و عشرت کیا کرتے تھے۔ غنیزہ نے دونوں عورتیں تام اور اقبال کو بلا کے ان سے کہا، غنیزہ نے کہا کہ تم دونوں ہمارا ایک کام کر دو۔ انہوں نے پوچھا کہ کون سا کام؟ غنیزہ نے کہا کہ صالح کی اونٹنی کو قتل کرنا ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ جب آج رات قدار اور مصدع تمہارے پاس آئیں تو تم ان سے کہنا کہ ہم تمہیں اس وقت تک ہاتھ نہ لگانے دیں گے جب تک تم صالح کی اونٹنی کو قتل نہیں کر دیتے۔ انہوں نے کہا بہتر ہے۔ چنانچہ رات ہو گئی اور جب قدار اور مصدع ان کے پاس آئے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں پانی کی سخت قلت ہے، اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہم اسے پانی بھی نہیں دے سکتے کیونکہ آج صالح کی اونٹنی کے پانی پینے کا دن ہے۔ دوسری نے کہا کہ کاش کوئی ایسا مرد ہوتا جو اس اونٹنی کو قتل کر کے سارے قبیلے کا دل ٹھنڈا کر دیتا۔ یہ سن کے یہ دونوں بولے کہ اس میں کیا بڑی بات ہے، ہم دونوں اسے قتل کر دیتے ہیں۔
چنانچہ یہ لوگ باہر کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ یہ تقریباً 7 لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گئے۔ یہ 7 لوگ اس راہ میں چھپ گئے جس راہ سے وہ اونٹنی پانی پینے کے لیے جایا کرتی تھی۔ جس وقت اونٹنی پانی پینے میں مصروف ہوئی تو ان لوگوں نے اس پہ حملہ کیا۔ پہلے ایک پیر پہ تیر چلایا، پھر تلوار ماری، پھر دوسرے پیر پہ تلوار ماری، جس کی وجہ سے وہ منہ کے بل گر گئی۔ اس کے بعد تمام علاقے والے اس پہ پھٹ پڑے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا گوشت آپس میں تقسیم کر لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جب قتل کرتی گئی تو ان کا بچہ بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جو ہی خبر ہوئی تو وہ پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ بچے نے جیسے ہی حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تو وہ آنسوؤں سے رونے لگا اور 3 مرتبہ ماں کا حوالہ دیکھ کے چیخ ماری۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے لوگو، اونٹنی کا بچہ 3 دفعہ چیخا ہے۔ اب 3 دن کی تم لوگوں کے پاس مہلت ہے۔ 3 دن کے بعد تم سب پہ عذاب نازل ہوگا۔ قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 65 میں اس بات کا ذکر ملتا ہے۔ پورے 3 دن اپنے گھروں میں جس نعمت سے چاہو استفادہ کرو اور جان لو کہ 3 دن کے بعد عذاب الہی آ کر رہے گا۔ اونٹنی کے بچے کے بارے میں کہا جاتا ہے جس پہاڑ کے شگاف سے اس کی ماں پیدا ہوئی تھی، اسی شگاف میں جا کے یہ غائب ہو گیا۔ لیکن بعض نے کہا کہ ان لوگوں نے اس کی ماں کو قتل کرنے کے بعد بچے کو بھی قتل کر ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، تم لوگوں نے خدا کی مخالفت میں حد کر دی ہے، لہٰذا اب عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو عذاب کے بارے میں بتایا تو انہوں نے یقین نہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ میں سچ کہتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں عذاب کی نشانیوں کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، اور پھر 3 دن کے بعد تم لوگوں پہ عذاب نازل ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا، ایک دن ان لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے اور دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، جس سے یہ لوگ بہت گھبرائے، رونے پیٹنے لگے، اور پھر تیسرے دن ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب عذاب کی نشانیاں پوری ہو گئیں تو حضرت صالح علیہ السلام اپنے کچھ نیک لوگوں کو لے کے اس آبادی سے نکل گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام ایمان والوں کو لے کے شام سے فلسطین چلے گئے اور وہیں مقیم رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے جانے کے بعد عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا۔ ایک ایسی آواز آسمان سے آئی کہ اس نے ان لوگوں کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور یہ سب لوگ مر گئے۔ قرآن پاک کے سورہ ہود آیت نمبر 67 اور 68 میں اس بات کا ارشاد ہوتا ہے، بس ظالموں کو سیہ الہی نے گھیر لیا اس طریقے سے کہ یہ چیخ نہایت سخت اور وحشت ناک تھی۔ اس کے اثر سے وہ سب لوگ اپنے گھروں میں ہی زمین پہ گر کے مر گئے۔ وہ اس طرح مرے، نابود ہوئے اور ان کے آثار مٹ گئے کہ گویا وہ اس سرزمین میں کبھی رہتے ہی نہ تھے۔ اس کے بعد آسمان سے آگ برسی تھی جس نے سب کو جلا کے راکھ کر دیا تھا۔